بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ، ان کی صحت اس وقت درمیان میں ہے۔ اس طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، عدالت ہے۔ اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے 2 سے 3 حصے ہیں۔ درمیان میں عمران خان اور ان کی صحت ہے۔ جو اس وقت کرٹیکل معاملہ ہے، 85% بینائی کا چلے جانا۔ جو نقصان ہے وہ شاید اللہ نہ کرے لیکن شاید irreversible ہونا، کہ اب وہ ٹھیک نہ ہو پائے۔ ٹھیک بھی ہو پائے تو ممکن ہے کہ کچھ 10% بہتر ہو پائے۔ یہ اس وقت اگر سچویشن ہے تو اس سچویشن میں یہ جو سائیڈ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ، حکومت، عدالت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، 48 گھنٹے کا وقت دیا عدالت نے، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد عدالت کو ایک عدد حکم جاری کرنا تھا، عدالت نے نہیں کیا۔ یہ عدالت کے پارٹ پر مجرمانہ غفلت ہے۔ حکومت نے اس کے بعد کہا ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر، حکومتی شخصیات نے، کہ ہمیں عدالتی حکم مل جائے گا تو ہم اس عدالتی حکم کے مطابق بورڈ بنائیں گے، چیزیں کریں گے۔ تو انہوں نے عدالت پہ ڈال دیا، حکومت نے عدالت پہ ڈال دیا۔ اسٹیبلشمنٹ تو صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں درمیان میں مت گھسیٹیں، ہمارا کیا لینا دینا ہے، معاملہ حکومت کا ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاملات میں ہمارے ملک کے لوگ بھی اور دنیا بھی جانتی ہے کہ ہمارے ہاں فیصلے کون کرتا ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ پر بھی سب سے زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ کہ عمران خان کی لڑائی تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان 3 حصوں کو یہاں چھوڑیے، ادھر آ جائیے، پاکستان تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ برداشت نہیں کریں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو یوتھ کے لوگ ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر سڑکیں بلاک کر دی۔ ایک دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک عدد حکومت ہے، اس حکومت کے پاس اسلام آباد میں اپنا ایک ٹکڑا ہے جسے خیبر پختونخوا ہاؤس کہتے ہیں، وہاں انہوں نے احتجاج کر دیا۔ تیسرا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز، انہوں نے کہا ہم دھرنا دیں گے، اور یہ جو خیبر پختونخوا والے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اسی دھرنے میں ہوں گے۔ لیکن پھر ان لوگوں کو پولیس نے روک دیا۔ تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی جو ہے یہاں پر ہے۔ اس حکمت عملی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا وہ جاری ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا وہ جاری ہے، اور پھر جو ثوابی وغیرہ والے دھرنے ہیں، بھکر ڈیرہ اسماعیل خان والے دھرنے ہیں، وہ جاری ہیں۔ یہ جو دھرنا ہے نا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا ہاؤس والا، اس میں صبح 5-6 بجے صرف علی امین گنڈاپور اور 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ تو وہ لوگ جن کے لیے عمران خان ریڈ لائن ہے، وہ اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں نا، جن سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر تنقید کر کے ہمیں ذمہ دار قرار دے کر آپ کیا کر رہے ہیں، حکومت ذمہ دار ہے۔ لیکن بات یہ کہ آپ کا کام حکومت کو پریشر ڈال کر اپنی بات منوانا تھا، تو یہ پریشر کہاں پر ہے؟ یہ پریشر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح کا پریشر چاہیے تھا، اس طرح کا پریشر ڈالنے میں پاکستان تحریک انصاف والے ناکام ہو چکے۔ اب اس کی مختلف وجوہات بیان کریں۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا ہے، وہ دھرنا جاری، اس میں بزرگ لوگ موجود ہیں، وہ پھر بھی اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ان کے لیے صبح ناشتہ لے کر پہنچے۔ انہوں نے کہا یزیدیت ہے کہ ان کے لیے ناشتہ لے کر پہنچے ہیں، اور اس کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو اندر عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت اس وقت عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر بیسٹ ڈاکٹرز بھیج تو سکتی تھی اڈیالہ، نہیں کیا حکومت نے۔ حکومت نے کچھ رابطے وغیرہ کیے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں علیمہ خان وغیرہ سے اگر کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مطلب آپ اس کو ڈھنگ سے کریں۔ وہ ڈھنگ سے کرنے میں عدالت کو دے کر بیٹھے ہوئے، تو عدالت ذمہ دار، یہاں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار، حکومت ذمہ دار، کیونکہ ان کے کرنے کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی اس جیل میں ہمیں، آپ مجھے چھوڑیے، وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی خبریں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے سب کچھ چل رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، اور عدالت کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی نگرانی ہو رہی ہے۔
تو ان حالات میں یہ جو سائڈ ہے یہ ذمہ دار ہے عمران خان صاحب کی اس حالت تک پہنچ جانے کی، کیونکہ وہ بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سائڈ ہے یہ اپنا کام پورا نہیں کر رہی، پاکستان تحریک انصاف والے۔ اور اب میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرح جو یوتھ کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ کر معاملات اپنے ہاتھ میں لیں، آئی ایس ایف والے ان کو کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچے ہیں ان کی طرف سے مایوسی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے درمیان میں رات میں کیا ہوتا رہا، عمران خان کو لا رہے ہیں، پمز لا رہے ہیں، عمران خان کو الشفا آئی ٹرسٹ لا رہے ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لا رہے ہیں جو بہترین ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا۔ یہ خبریں چلتی رہیں، صحافی باہر موجود رہے، وہاں سے بتایا جاتا رہا کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، حکومت لا سکتی ہے، غیر معمولی سیکیورٹی ہے، موومنٹ ہے، نہیں ہے، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اڈیالہ کے باہر سے بھی ہو کر آ گئے ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی سچویشن نارمل ہے، نہیں غیر معمولی نقل و حرکت ہے، یہ بکواس چلتی رہی۔ اور اس بکواس کے درمیان میں حکومت جو ہے وہ چل اس وقت اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ یہ جو ڈیمیج ہے یہ ہو گیا irreversible، تو حکومت کو کیا ہوگا؟ یعنی حکومت ویسے ہی اس وقت عوام میں زیرو اپنی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی، اور وہ نیگیٹو حیثیت جو ہے وہ حکومت کو آگے جا کر مصیبت پیدا کرے گی۔ وہ بات کی بات ہے، ایک بندہ اس وقت شدید میڈیکل اٹینشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ نہیں ہے، تو حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، عدالت کی اسے کم سے کم بھی جو ہے نا وہ بے حسی کہنا چاہیے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر دباؤ اب بھی ڈالا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ دو، لکھ کر دے دو کہ باہر جا کر بولو گے نہیں تو ہمارے پاس پیپر ہوگا تو ہم تمہیں باہر جانے دیں گے۔ عمران خان صاحب یہ انکار کر چکے، یہ بھی خبریں ہیں۔ بات یہ کہ آپ نے پمز بھیجا تھا ایسے انتظامات کر کے کہ کوئی جان بھی نہ سکے، اور پھر بعد میں اندر سے خبر بتا دی گئی، ورنہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا، خبر دبائی جا رہی تھی۔ تو ایسے ہی انتظامات کیجیے، آپ نے پارلیمنٹیرینز کے لیے کیوں ہیں، تو ایسے ہی انتظامات کیجیے، اور عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ان کی مرضی کے ڈاکٹرز تو نہیں کرتے نا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، ان کو لے کر آئیے اور عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے اعتماد میں لیجیے۔ نہ کرنے سے ہو کیا رہا ہے کہ حکومت یہ خدشہ بڑھا رہی ہے خود، کہ خدا نہ خواستہ کچھ بہت برا ہو گیا ہے، آنکھ کے ساتھ معاملہ خود کچھ بہت برا ہو گیا ہے، تو اگر جب آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ جو بہت برا ہو گیا ہے وہ اور برا ہو سکتا ہے۔ اب ان حالات میں ایک چیز اور آئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم میڈیکل گراؤنڈز پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے عمران خان صاحب کو طبی بنیادوں پر رہا کیا جائے۔ رہائی ہو جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کے اپنے ان کو کسی جگہ لے جائیں گے، اور پھر شاید حکومت کی جان چھوٹے گی، جب ٹھیک ہے اب آپ کروا لیجئے علاج۔ اس کے نتیجے میں اسلام آباد میں جو شہریوں کا، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا ایک طوفان اس ہاسپٹل کے باہر آ سکتا ہے، اس کو بھی حکومت سنبھالے یار۔ آپ نے گولیاں تک تو مارنی ہیں لوگوں کو، تو اس کو سنبھال لیجئے گا، لیکن جو کرنا ہے وہ جلدی کر لیں۔ پھنسی ہوئی ہے حکومت کے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ جس کے لیے شخص بتاتا رہا یہ ٹھیک کر دو، وہ نہیں کر سکے، اور اب حکومت اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے کرنے کا کام ہے، جو کہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ تمام معاملات دیکھتے رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، عدالت بھی کچھ نہیں کر رہی، اور سب سے بڑا ان حالات میں جو کردار ہے وہ عدالت کا ہے۔ میاں نواز شریف کے کیس میں گارنٹیاں مانگنے والے لوگ اب کہاں پر ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹارز، پاکستان کے کرکٹ اسٹارز اب ایک صرف یونس خان بولے ہیں، وہ چپ ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹارز نے آواز اٹھائی ہے، بات کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھو بھائی، اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ہمارے ہاں وہی اسٹیبلشمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور حکومت کا ڈر ہوتا ہے، جو ظلم کیا جاتا ہے اس ظلم کی وجہ سے لوگوں کو تنگ کیا جائے، ان پر مقدمات کیے جائیں، ان کی نوکریاں مصیبت بنا دی جائیں، وہ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کے لیے پاکستان میں اس طرح سے ان بڑے بڑے ناموں کی آواز نہیں اٹھ رہی۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ نہ وہ کریں نا کہ شہباز شریف ذمہ دار، عدالت ذمہ دار، آپ یہ باتیں بھی نہ کریں، آپ سیدھی بات کریں کہ عمران خان کو
اس وقت میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے، فوری طور پر ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنے سے ہمارے ہاں لوگ ڈر رہے ہیں. شوبز کے ایک دو لوگوں نے بات کی، کرکٹنگ ورلڈ کے نام اس وقت چپ ہیں اس پوری سچویشن میں جو چاروں طرف بنی ہوئی ہے. عمران خان درمیان میں پس رہا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی عمران خان کے لیے شاید ہتھیار کسی حد تک ڈال دیے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ حکمتی عملی اپنا کر اگر آپ بیٹھ گئے تو یقین جانی کہ جب جب آپ نے حکومت کو بڑی کال دی ہے، حکومت فوری طور پر گھٹنوں پر آئی ہے. اور حکومت کہیں یا اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے عمران خان تک جیل میں بندے پہنچا کر کہا ہے ان کو روکو. تو آپ کو جو کامیابی کا فارمولا اس معاملے میں وہ معلوم ہے. دیر کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کر رہے ہیں حکومت پر دباؤ ڈالنے میں، جس سے کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.